علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب تعریف اس وحدہ لا شریک جس نے ہم تمام کو قرآن اور حدیث سیکھنے اور سکھانے کی توفیق بخشی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، پڑھیں الحمدللہ۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر اور خاص کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل ہوں، پڑھیں اللہم صلی علیہ واللہم بارک علیہ۔ سالانہ ثقافتی پروگرام کے صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبد المتین علیابی صاحب، فضیلت الشیخ محمد اسماعیل ممبئی صاحب اور دیگر ذمہ داران، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور اہلاً و سہلاً اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز بچیوں، آپ سبوں کو معلوم ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے اور سارے بچیاں کچھ انعامات بھی تقسیم کرنی ہے، انعامات لے کر کے پھر اپنے گھر جائیں گے۔ اس سے قبل کچھ کلمات ہیں، کچھ باتیں ہیں، وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ عزیز بچیوں اور گارجین حضرات، آپ غور سے سنیں کہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، اس مدارس اسلامیہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم صرف قرآن اور حدیث کا ہی نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، انگریزی، حساب، ہندی، تمام چیزوں کا کیا ہے تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت انگیز ہوں گے اور یہ معلوم بھی ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر جس انسان کے پاس قرآن اور کتاب ہاتھ میں رکھ لیں گے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت اکھاڑ کر کے پھینک نہیں سکتا ہے، ان کو گرا نہیں سکتا ہے۔ یہ کلام اللہ کی طاقت ہے، اور قرآن کتنی طاقت ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت اونچی ہے، لیکن جتنی اونچائی پر ہے اتنا ہی گہرائی ہے۔ ان کو اکھاڑنے کے لیے آج بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کو اکھاڑ نہیں پایا ہے، اور قیامت کے صبح تک اکھاڑ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت مضبوط ہے۔ وہ پکڑ جو پہاڑ پکڑ کر کے رکھے ہیں زمین کو، ان کے اندر طاقت ہے۔ اگر کوئی گھر بنانے کے لیے جائیں اور ان کی بنیاد ہی اچھا نہ ہو، ان کی بنیاد ہی اگر مضبوط نہ ہو، تو وہ گھر سے ہم 2 منزلہ نہیں کر سکتے ہیں، 3 منزلہ تک نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ گھر مضبوط نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر کو مضبوط کریں گے، گھر کو اگر نیچے طرف پر مضبوط کریں گے، تو اگر آپ جتنی اونچائی تک جانا چاہیں گے آپ جا سکتے ہیں۔ عزیز بچیوں، آپ ایسے جگہوں میں ہیں کہ اگر آپ قرآن کو اچھی طریقے سے پکڑ لیں گے، آج آپ کے گارجن ہیں، آپ کے گارجن آپ کے سامنے آ رہے ہیں،
آپ کے گارجین کے سامنے آپ کو کیا ہے انعامات نوازے جائیں گے. آپ کے تمام جو آپ نے کلاس میں کس طریقے سے محنت کی ہے, آپ نے کس طریقے سے کھیل میں محنت کی ہے, آپ نے کس طریقے سے انجمن میں محنت کی ہے, آپ نے کس طریقے سے مدارس اسلامیہ میں رہ کر کے کس طریقے سے محنت کی ہے, وہ تمام کی تمام چیزوں کو آپ کے گارجین کے سامنے, آپ کے والدین کے سامنے بیان کیا جائے گا. عزیز بچیوں, میں اور ایک بات کہتا ہوں کہ آپ صرف آپ چھوٹے موٹے درجے پر نہیں ہیں, آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو لوگ قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے ہیں. ہم آخر میں بہت سارے بات کہیں گے, لیکن میں آپ کو انعامات کی تقسیمات جو ہوگی ان کی طرف لے کر کے چلتا ہوں, اس لیے کہ جو لوگ مہمان ہیں ان سے ہم کو سننی بھی ہے, ان سے ہم لوگوں کو نصیحت بھی سننی ہے. اس لیے ہم زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے میں اپنے مقصد کو لے کے اوپر چلتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سارے لوگوں نے محنت کی ہے, کوئی ایسی بچی نہیں کہ محنت نہیں کی ہے, لیکن ان میں سے ہو سکتے ہیں کہ کسی نے اچھی طریقے سے محنت کی ہے, کسی نے اچھی طریقے سے محنت نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے کہ محنت کی ہے لیکن اس کو اس کا ثمرات اتنا نہیں ملا ہے, اس سے زیادہ وہ محنت کر لیے ہیں اور کلاس میں فرسٹ کر لیے ہیں, کھیل میں فرسٹ کر لیے ہیں, تقریر میں فرسٹ کر لیے ہیں اور دیگر چیزوں میں فرسٹ کر لیے ہیں. لیکن آپ کو کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چھوٹا بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے کہ وہ اگر اس سال فرسٹ لے کر کے آئی ہے, پورے مدارس میں فرسٹ لے کر کے آئی رہیں گے, ہم فرسٹ کریں گے, یہ عہد لے کر کے آپ کو مدارس اسلامیہ میں آپ کو پڑھنی چاہیے, مدارس میں پڑھنی چاہیے, کلاس میں محنت کرنی چاہیے. میری بچیوں, اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس لیے جس کو فرسٹ پوزیشن حاصل ہوگی اور ملے گی ان کو تو انعام ملے گی انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے بھی جو بچے ہمارے یہاں پہ کسی بھی کلاس میں اور کسی بھی چیز میں پوزیشن حاصل نہیں کیے ہیں, کسی بھی چیز میں حصہ نہیں لے پائے ہیں, اس کو بھی ہم انشاءاللہ خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جانے دیں گے, ان کو بھی یہاں سے ہم کیا کریں گے, انعام دے کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ. اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چھوٹا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تھوڑی دیر تک برداشت کرنی پڑے گی, دھوپ لگ رہی ہے, لانے دیجئے, یہ آپ کے وہ دین ہے جو آپ کی خوشی کا دن ہے, خوشی میں تھوڑا تکلیف ہوگی, آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے, ہاں لگے گی, آپ کو ہر حال میں گرمی لگے گی لیکن برداشت کرنی پڑے گی. آپ کو اگر برداشت کرنے کی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کامیاب بھی نہیں ہو پائیں گے. عزیز بچیوں, تو میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے انعام دینے سے قبل ایک چیز کہوں گا کہ آپ جب بھی انعام لینے کے لیے آئیں گے یہاں پہ, اور جو بھی یہاں پہ جو بچی آئیں گی وہ نوز فیس اور پردے کے ساتھ آئے گی تاکہ لگے کہ یہ مدارس اسلامیہ کی بچیاں ہیں, یہ مدارس قرآن اور حدیث میں پڑھنے والی بچیاں ہیں, یہ تہذیب الاخلاق بچیاں ہیں, یہ فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے والی بچیاں ہیں. اس لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں, جس کو بھی بلائیں وہ لوگ آہستہ آہستہ آرام ساتھ آئیں گے اور اپنے انعام لے کر کے ایک دیگر بار سب لوگ اسٹیج پر ہی کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے جو یہاں کے اسٹاف ہیں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں اور اچھی طریقے سے ہم جس طریقے سے نام بولیں گے آپ لوگ سارے انعامات الگ الگ طریقے سے رکھا ہوا ہے, ان کو آپ لوگ دیتے رہیں گے, سب کا نام لکھا ہوا ہے.